کہ میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ جو اگلے سال کے الیکشنز ہیں یہ اس کا ٹریلر ہے. جی ایک الیکشنز ابھی اور پاکستان نے دیکھنا ہے. آنے والے کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ بات پھر اس طرف چلی جائے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو قرآن و سنت کی مدد سے آپ کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں. تو سلام دعا کرتے ہیں. اور آج کا جو گرما گرمی ہے جو آج کل ملکی حالات میں، اس کے ٹاپک پر آج ان سے بات کرتے ہیں. ان کی پیشن گوئی جو انہوں نے پہلے کی تھی اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب وعلیکم کیا السلام. حال چال ہے؟ اللہ کا شکر جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا تھا میرے پچھلے بلاگ میں کہ الیکشن آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے کہ ٹائم پر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک تو 8 فروری آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی اچھے ساتھ نہیں ہے، لیکن اکا دکا واقعات ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ خوش اسلوبی سے الیکشن ہو گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس تو نہیں ملے کئی کو، جس میں جیسے سب سے جو نیٹ سروس کی پرابلم رہی ہے اور کئی جگہ مطلب پولنگ اسٹیشن پر عملہ ہی نہیں ٹائم پر پہنچ سکا، لیکن کچھ ٹائم نہیں دیا ان کو. تو آپ اس تناظر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا گیم بن رہی ہے؟ میں جناب پھر وہی چیز اپنی ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹائم واز ناٹ گڈ. جی جو الیکشنز کروائے گئے، حادثات ہوئے یا نہیں ہوئے، دھماکے ہوئے یا نہیں ہوئے، لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ ہم نے بلوچستان میں تو ہوا ہے واقعہ. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے نا جی جی. بالکل. تو باقی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے تو ٹھیک ہو گیا معاملہ. مگر یہ ہے کہ اب اس کے پوسٹ افیکٹ جو ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے جی کہ جو تاریخ ہے جی اس کے اندر وہ حصہ بھی ہے کہ پوسٹ افیکٹس جو ہیں الیکشنز کے جی وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں. جی کیا عوام جو ہے وہ اس الیکشنز کو ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے یا نہیں دیتی. وہی بات ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ جی 70% چانسز مجھے لگتے ہیں کہ نہیں ہوگا الیکشن. جی ٹھیک ہے، 30% پہ میں نے کہا تھا، اور دیگر ویڈیوز جو ہیں وہ لوگ دیکھ لیں میری. جی اگر یہ 30% پہ اگر چانس لیں گے تو الیکشن ہو تو جائے گا. ہونا کوئی کام نہیں ہے، ہو کے چلنا بھی کام ہے. تو ٹھیک ہے، یہ جو علم ہے ایسٹرالوجی، یہ الجبرا ہے، میتھمیٹکس ہے، فارمولوں کی گیم ہے یہ ساری. اور یہ ایسے ہے ندیم صاحب کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا جو جی وہ سرجن ہے یا وہ فزیشین ہے، ہوں، وہ مریض کا علاج کرتا ہے. اس نے پورا ٹائم لگایا ہوتا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری لیتا ہے، ہوں، پریکٹس کرتا ہے. اگر اس کا آپریشن ناکام ہو جاتا ہے ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تو اپنا بیسٹ دیتا ہے نا. جی بالکل. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اس کا آپریشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا جی تو بالکل. وہ ڈاکٹری چھوڑ دے، جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اور کام شروع کر دے. اس نے وہی کرنا ہوتا ہے اور اس نے اپنے اس کام کو اور بہتر کرنا ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر کی میں مثال دیتا ہوں، وہ اپنا بیسٹ دیتا ہے. اگر قدرت کو منظور کچھ اور ہے تو وہ اور چیز ہے. قدرت کو منظور اگر یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری ہونی ہے تو پھر ہو جانی ہے. وہ ایسے آئے، وہ ایسے ناک پکڑیں یا گھما کے پکڑیں، بہتری ہو جانی ہے. مطلب جیسے خان صاحب کا سیاست میں آنا، یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اچھے خاصے ایک لائن پر تھے، سپورٹس میں تھے، اس کے بعد اپنی پرتعیش زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ سیاست میں آئے، سیاست کی تکلیفات برداشت کر رہے ہیں، اس وقت جیل میں ہے. تو وہ جیل میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کے جو آزاد امیدوار انہوں نے اپنی ایک پلان کی ہے، جو پلان ان کا شاید 3 کہلاتا ہے، یہ اس کا شاید ایک حصہ ہے. تو اس میں انہوں نے جو آزاد امیدوار کھڑے کیے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اب تک کی جو موجودہ ہے 179 رات 2 بجے ہیں، تو 179 حلقوں میں ابھی پوزیشن آزاد امیدواروں کی کافی مطلب بہتر جا رہی ہے. تو سننے میں یہ بھی ہے کہ 266 حلقوں میں بڑی کامیابی ان کو مل جائے گی. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے، یا کہ خان صاحب کے ان میں سے کون سے ایسے جو ہیں دوست جو ان کے وفادار رہیں گے؟ لیفٹ رائٹ ہوں گے جو لوگ لازمی طور پہ ہوں گے، کیونکہ دھوکہ دہی کے پلانٹس پاکستان کے ذائچے میں لگے ہوئے ہیں. اور لیفٹ رائٹ ہوں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ہاتھ ہونے باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی ہوں گے. اور یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو نظر ضرور آئیں گے، محسوس ضرور ہوں گے، مگر یہ ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ واضح طور پہ کوئی حکومت وہ بنا لیں، وہ نظر نہیں، وہ فی الحال وہ میں وہی والی جو پہلے میں نے آپ بات نے ان کا ذائچہ بھی بنایا تھا نا. ہاں جی، یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں، یہ میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ جو اگلے سال کے الیکشنز ہیں یہ اس کا ٹریلر ہے. ایک الیکشنز ابھی اور پاکستان نے دیکھنا ہے. آنے والے کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے
کہ بات پھر اس طرف چلی جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہوں، جو ارن سٹیٹس ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, جو گیون سٹیٹس ہوتا ہے وہ اور ہے. ہوں، اس الیکشن میں گیون سٹیٹس جو ہے وہ ہوگا, ارن سٹیٹس نہیں ہوگا جی. لوگوں کے پاس. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو کیا یہ اسی طرح ہی مطلب سیٹ بیک آ جائے گا یا کہ یہ سارا جو ہے وہ چینج ہو جائے گا سارا دیکھیں جی اینڈ پہ؟ اس وقت ٹائم آپ دیکھ لیں گے کیا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, جی تاریخ کیا ہے, آج آج 9 تاریخ 9 ہو گئی ہے, تاریخ کے 4 بج گئے ہیں صبح کے, 4 بجے. جی ٹھیک جی. ہے جی. تو ابھی تک تو الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں وہ پراپرلی آئے نہیں, حالانکہ 2 بجے تک آ آ جاتے ہوتے ہیں. جی. اب کیوں نہیں آ رہے وہ سب کو اندازہ ہوگا کہ کیوں نہیں آ رہے, لوگ جو ہیں اپنے اپنے حساب سے اسپیکولیٹ کر رہے ہوں گے. جی بالکل. تو جو شام ہے 8 فروری کی وہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی, جو 9 فروری کا دن ہے وہ این ممکن ہے کہ کچھ اور کہے. ظاہر ہے ایک پورا پروسیجر کیا گیا ہے, ان کو لایا گیا ہے, جن جن کو بھی لایا گیا ہے ان کے کیسز بھی ختم کیے گئے, ان کا ذائچہ بھی اچھا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ تو گیون سٹیٹس میں آئے گا. مطلب رزلٹ کے بعد کی شام اور یہ رات کچھ عجیب سی ہے. جی ٹھیک. اچھا, نواز شریف صاحب کا ذائچہ آپ نے بنایا تھا, آپ کا ان کا آپ نے فرمایا تھا کہ بڑا اسٹرانگ ہے, بے شک. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ وزیر اعظم والی کیلکولیشن میں میں پھر غلط ہو سکتا ہوں, وہ نہیں آ رہی ہے. اچھا, میں کیا کہہ سکتا ہوں جی, حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی کی ایم ایل این جو اسٹرالوجی ہے کیا کہہ رہی؟ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پی ایم ایل این جیت گئی, وہ جی جی. جیت گئے ہوں گے جی زمینی ہاں جی. حساب سے, جو ذائچہ ہے اس کے حساب سے ہوں. وہ چیز ابھی بھی نظر نہیں آتی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون, مطلب یہ کوئی مخلوط حکومت بنانے کے, وہ تو اپنے کہہ چکے ہیں کہ یار یہ مخلوط حکومت نہیں ہونی چاہیے, اس سے عوام کی خدمت نہیں ہوتی. نہیں بنے گا تو ایسے ہی, دیگ جو ہے ساروں میں بٹے گی, اچھا, اور اس کو عوام بہت حد تک قبول نہیں کریں گے. اچھا, یہ خان صاحب اندر رہ کے بھی عوام میں جو ہے نا وہ کچھ انہوں نے ان کو مطلب ایک نالج دے دیا ہے, تھوڑا سا ان کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک شعور آ گیا ہے عوام میں, تو یہ کریڈٹ شاید ان کو جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کبھی مطلب کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا. جب بھی مطلب وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مطلب ارجنٹ پرابلم آتی رہی ہے. تو کیا اب یہ جو حکومت بنے گی اس میں نواز شریف صاحب کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اسی طرح حالات رہیں گے, یا کہ کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں, ان کو کھل کر کام کرنے کا موقع مل جائے گا جو جس سے پاکستان کی کوئی بہتری ہو جائے؟ میں نے جناب علی عرض کیا کہ قوم ایک اور الیکشنز کی طرف جائے گی, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی جی جی. وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہو کسی کی بھی ہو, وہ بہت اول مشکل ہے. مشکلات کے باوجود بھی اگر آپ قدرتی جو عوامل ہیں ان کو دھکیلتے ہوئے اس چیز کے اوپر کسی کو بھی بٹھا دیتے ہیں, کوئی بھی ہو, تو ظاہر ہے کہ قدرت کے اگینسٹ جو بھی چیز جاتی ہے وہ ایک وقت تک جو ہے وہ چلتی ہے, جی بالکل, پھر قدرت اپنا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے. چینج کر لیں. جی. تو اس وقت آپ مریم نواز صاحبہ کا کوئی مطلب آپ نے ذائچہ بنایا تھا, ان کو کوئی عہدہ کو ملتا نظر آ رہا ہے؟ ان کا ذائچہ جو ہے جی. وہ بہتر ہے, مگر یہ ہے کہ عہدہ تو پوچھا جاتا رہا ہے میرے سے کہ جی وہ ان کا وزیر اعظم بنتا دیکھتے ہیں. اچھا, ان کو نہیں جی, وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ ابھی ٹائم لگے گا. ٹھیک ہو گیا. باقی عہدہ جو ہے, اب عہدہ تو ہے ان کے پاس, بغیر عہدے کے بھی ان کے پاس بہت سارا پروٹوکول ہے, تو عہدہ مل بھی جاتا ہے, تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. ان کا کہتے ہیں نا کہ 1/4 ہے, وہ جو نیبرولوجی سے آپ ان کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ بتا رہے تھے کہ ان کا 1/4. نہیں میں نے کبھی بھی بٹوں میں نہیں, میں اچھا, آپ کرتا نہیں ان جی, پر نیبرولوجسٹ آپ نہیں کرتے؟ بٹ صاحب اور ہیں. اچھا, نہیں آپ نیورولوجسٹ ہیں نا, تو آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ذائچہ ان کا بہتر ہے, مگر ابھی کوئی بڑی ذمہ داری کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں نا, وہ چلی بھی جاتی ہیں تو وہ ذائچہ اس قابل نہیں ہے ابھی کہ وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکیں. ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, آئے گا, ان کا بھی ٹائم آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے, تو عوام جو ہے وہ کچھ اپ سیٹ دے دے گی؟ ہاں جی, یہ آزاد امیدوار جو ہے نا, جی جی, یہ رزلٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ویسے بھی یہی ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں سرپرائزز تو دیں گے, برج تو الٹیں گے, الٹے بھی ہیں, اور کل کے دن تک کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کل انشاءاللہ جب مطلب یہ ہماری ویڈیو لگے گی اس وقت تک کچھ نہ کچھ ہاں جی, اناؤنسمنٹ کلیئر ہو ہو گیا چکا ہوگا. ہوگا. ٹھیک ہے,
چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی کرم نوازی کرے. آپ خوش رہنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیں. اور یہ کوئی الیکشن جو ہے ہمیں کوئی فروٹفل کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ذاتی طور پہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے ایک متحد قوم ہو کر یہ دیکھیں کہ پاکستان کو ہم نے ترقی کے مناظر طے کروانی ہے، اور تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا پاکستان دے کر جائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا نمبر بٹن اسکرین چل رہا ہے. اگر آپ نے اپنا کوئی روحانی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.